الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
چند او آیات جڑی گزشتہ جمعے بھی میں تلاوت کیتیاں سن اور سورہ عنکبوت 20ویں سپارے دی آخری آیتاں۔ قرآن حکیم نے انسان اور اسباب زندگی یہ بارے بڑے اختصار نال بحث کیتی ہے کہ انسانی زندگی دے تمام تر اسباب و علل اور وسائل انہاں دی حیثیت کی ہے اور انسان تے اعتماد کس حد تک رکھتا ہے۔ جس حد تک انسانی فکر دا تعلق ہے سب تو زیادہ اعتماد انسان دا اسباب و علل تے، اور اس حد تک انسان تے اعتماد رکھتا ہے کہ بعض دفعہ قدرت الہیہ نو بھی انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس ضمن دے اندر قرآن کریم نے پہلی شخصیت جدا تذکرہ کیتا ہے وقارون وفرعون وحامان۔ انہاں تین افراد وچوں پہلی شخصیت مادی وسائل دے اعتبار نال ایک انتہائی قابل رشک حیثیت دی حامل ہے۔ قرآن کریم نے جو یہ وسائل دا تذکرہ کیتا ہے وہ کچھ اس انداز دے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس شخص کے خزانے اس قدر تھے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھا کر کے چلتی تھی۔ اس بعد اگر کم از کم قرآن کریم دی اصطلاح سے کٹ تو کٹ افراد تے بھی یہ اطلاق اگر کیتا جائے تو 10 افراد تے دا اطلاق تو قرآن کریم نے کیتا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں نے جد باپ دے طرز عمل دا شکوہ کیتا اور یہ کیا کہ ان یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی جو ہے یہ ہمارا باپ ہم سے ان کو بہت زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم طاقتور ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بڑے واضح اور کھلے غلط روش کا شکار ہے، یہ انداز یہ ہمارے باپ کا درست نہیں۔ میرا مقصد اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ تھے اگر کم از کم تے بھی یہ اطلاع کیتا جائے تو قرآن کریم نے جن افراد تے یہ اطلاع کیتا ہے اس بعد لفظ دا کٹ تو کٹ 10 نے۔ تو اس بنا تے تسی زیادہ 100 50 200 400 1000 2000 نہ لاؤ، کم از کم 10 افراد تو کٹ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے جس آدمی دے مادی وسائل اور او دے اسباب دا تذکرہ کیتا ہے کہ او دے کل دولت اس قدر سی کہ اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی ایک طاقتور جماعت اٹھا کر کے چلتی تھی۔
تو 10 افراد ہی لا لو، اگر تندرست توانا چنگے پڑے طاقتور جنہوں نے قرآن کریم نے آکھا ہے کہ اولی القوہ وہ صاحب قوت افراد، ایک آدمی دے اگر خزانے دیاں چابیاں 10 افراد بھی اٹھا کے اگر ایک جگہ تو دوجی جگہ تے انہوں نے منتقل کر دینے تو تسی آپ اندازہ کرو پھر وہ دے خزانے کنے کو ہون گے۔ بعض لوگوں نے تو باہر صورت آکھا کہ انہیں 1000 اونٹ انہیں بندے، لیکن میں زیادہ انہاں باتاں اس نہیں جانتا۔ 10 طاقتور افراد اگر ایک آدمی دے خزانے دیاں چابیاں اٹھاندے نے تو ایک فرد اوسط وزن جنہ ایک طاقتور آدمی اٹھا سکتا ہے، ذرا وہ دا اندازہ۔ تو اس اعتبار نال جس آدمی دے خزانیاں دی چابیاں دا حال ہے، او دے خزانے اور او دے اسباب دی وسعت دا تسی آپ اندازہ کر لو کہ کتنا بڑا اور دولت مند انسان ہوئے گا۔ تو اس آدمی نو جس وقت کیا گیا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الاخرہ، جو اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، اس نے جو نوازش کی ہے، اس سبب سے تو اپنی آخرت کا گھر جو ہے وہ بھی ذرا اپنے نظر کے سامنے رکھ۔ تو اس آدمی نے جواب دیتا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، یہ میرے اس علم کا نتیجہ ہے، یہ خدا کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ تو میرا مقصد گزارش کرنا ہے کہ ایک قارون نہیں بلکہ اس دولت دا چہرہ جس انسان نے بھی ویکھیا ہے یہ نقش و نگارے چ بھئی گم ہو کے رہ گیا ہے، جس طرح کہ کسی نے آکھیا جی کہ پھسلا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے۔ دنیا دا شکاری جب دنیا دا چہرہ ویندا ہے تو دنیا ہی دے اندر الجھ کے برباد ہو جاتا، اور ایک قریب انسان دے اندر ہر انسان چلا ماشاء اللہ، ہر انسان دے اندر اے جذبات و احساسات نے۔ ایک شخص نو اگر تسی آکھو کہ اللہ جل شانہ دی بارگاہ چوں تو اپنے واسطے رزق تلاش مانگ کہ اللہ مینوں رزق دے، تے آج کل تے ساڈا زندگی دا فلسفہ بڑا کھلا کھلا ہے۔ آج کل تے اسی آنے ہاں خدا بھی او دی حالت نہیں بدلتا جڑا اپنی حالت آپ نہ بدلے۔ انہاں قوماں دی بھی اللہ حالت بدلتا ہے جڑیاں قوماں خدا نال ہی ٹکراندیاں نے، کیا انہاں دی حالت بھی خدا بدلتا ہے؟ یہ مطلب اسباب دنیا دی پرستش کرنا تے نہیں، یہ مطلب ہے کہ انہوں تسی راضی رکھو، تو اگر تسی انہوں راضی کرو گے تو خدا تہاڈی کائنات نو خوشیاں نال بھر دے گا۔ اور یہ وضاحت بھی قرآن کریم نے کیتی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص بھی ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ اندھا ہوگا، وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، میں تو دیکھتا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ اسی جواب دیں گے کذالک آتت کا آیاتنا، ہمارے احکام اسی طرح تیرے پاس پہنچے تھے، فنسیتہا، تو نے بھی ان کو فراموش کر دیا تھا، فکذالک الیوم تنسیٰ، جیسے تو بھول گیا تھا آج ہم بھی تجھے بناتے وقت ذرا بھول گئے۔ تینوں اپنی بھول دا تے دکھ نہیں تے ساڈی بھول تے ایڈا متعجب کیوں ہے؟ تو میرا مقصد گزارش کرنا ہے کہ انسان
اگر خداوند عالم دی ذات تو لاپرواہی اختیار کرے تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائے۔ اگر تنگ دستی آ سکتی ہے تو اللہ جل شانہ دی ذات وال توجہ کیتے ہیں، کیا وسعت نہیں آ سکتی، فراخی نہیں آ سکتی؟ پر کسے نو تسی آکھو اللہ تے ایمان رکھ، اللہ تے توکل کر، اللہ وسعت پیدا کر دے۔ آندے نے 10 مینوں بکھا دے سی کیویں اللہ وسعت پیدا کر دے گا۔ تو ایک قریب ہر انسان دی سوچ ہے، صرف اس سوچ تو شخص بچدا جنوں اللہ جل شانہ جی دی رہنمائی کرتا ہے۔ اسباب تے اس قدر اندھا اعتماد، اندھا اعتماد، اور یہ اعتماد یہ جدے خلاف اسلام نے جنگ لڑی ہے، جدے خلاف انسان نے ہر انسان دی فکر نو تبدیل کرنا چاہے اسلام۔ اگے بھی میں کئی مرتبہ بات سنا چکا ہوں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آؤں گے، آپ دے ہاتھے 2 کھجوراں، آپ عنایت فرماندے نے صحابی کھجوراں کھا لیں، آپ مسکرا کے فرمانے میرے ساتھی بھلا ایک گل تے دس، دل وچ سوچدا ہوویں گا کہ میں جے ایتھے نہ ہوندا تے 2 کھجوراں مینوں نہیں سن ملنیاں۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوچن والی کیڑی بات ہے، یہ تو بڑی صاف سیدھی جی گل ہے، اگر میں ایتھے نہ آؤں تو یہ مینوں کس طرح ملتی ہیں؟ آپ فرمان لگے کہ ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ آجلہ، رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتا ہے۔ اگے میں دیتے بڑا وسیع تک میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے اشارہ عرض کرا، ساڈا طرز عمل موت دے بارے چ ہو رہے تے رزق دے بارے چ ہو رہے۔ موت دے بارے ساڈا طرز عمل ہے کہ موت تو ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور کوئی دنیا دا انسان نہیں جڑا موت کی ذات تو اج تک بچ سکیا۔ 2 ہی طریقے نے، یا مادی رستہ طاقت یا روحانی قوت۔ وسائل دے اعتبار نال اگر کوئی دنیا کسی انسان دی بقا ممکن ہوندی تو فرعون، قارون، حامان جیسی شخصیات دنیا تو نہ جاتی۔ روحانی ارتقاء اگر انسان دی بقا دی ضمانت فراہم کرتا ہوندا تو امام الانبیاء اور خلیل اللہ جیسے دنیا تو رحلت کدی نہ کر۔ اس واسطے کہ یہ تو روحانیت دی معراج نے، انتہائی بلندی، جتھے جا کے روحانیت دی دنیا جہان دے اندر مخلوق دی انتہا جتھے ہو جاتی۔ اس واسطے کہ دنیا کوئی شخص ایسا نہیں جنہوں اللہ نے آکھیا ہوئے کہ میرا دلی دوست ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت نے جنہ دے بارے بغیر کسی حیل و حجت ارشاد فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ لوگوں، دنیا میں اگر میں نے کسی کو اپنا دلی دوست بنایا ہے تو وہ ابراہیم ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کی اس معراج تے فائز نے کہ جس پیغمبر دی امامت دے اندر ایک تمام سابقہ انبیاء نو اللہ کھڑا کر دے، اور روحانیت دی کس منزل تے ہوئے گا۔ تو اس بنا تے دنیا بعض لوگوں نے خیال کیتا کہ دولت اگر باقی نہیں رکھ سکتی تو قرب خدا بند تو انسان باقی رکھ سکتا ہے۔
اور انہاں لوکاں دی صف وچ ایک خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک دن آپ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے عبداللہ تینوں یاد ہوئے گا جدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو آپ نے انتقال کیتا ہے تے میں اس دن بڑا مغلوب الغضب سا میں آندہ سا میں وہی زبان کٹ دیاں گا جیسا کیا حضور وفات پا چکے۔ تو کیا تینوں پتہ ہے کہ میں اس غلط فہمی دا شکار کیویں ہویا؟ حضرت عبداللہ فرماندے ہیں کہ میں عرض کی تھی کہ امیر المومنین مینوں تو علم نہیں۔ فرمان لگے کہ عبداللہ جدو کدی میں قرآن کریم دی آیت پڑھدا سا کہ جعلنا کذالک جعلناکم امۃ واسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں عادل اور منصف مزاج امت بنایا ہے۔ درمیانی امت دا معنی نہیں، وسط سکون سین تے جزم ہوئے تو پھر او دا معنی درمیان دے، لیکن اگر فتح سین تے موجود ہے، سین مفتوح یا منصوب ہے تو پھر دا معنی عادل اور منصف مزاج ہے۔ اس بنا پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں میں نے تمہیں عادل امت بنایا ہے، ایک منصف مزاج امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ میرے پیغمبر کی امت پہلے لوگوں پہ گواہ ٹھہرے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور لوگوں تم پر یہ میرا پیغمبر قیامت کے دن گواہ ہوگا، یہ میرا رسول تم پر گواہی دے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماندے نے میں جدوں سوچدا سا ساڈے والا فلسفہ تو یہی سی نہیں کہ حضور موجود نے، میں سوچتا سا خلیفہ ثانی دے الفاظ نے فرماندے نے میں سوچتا سا جے حضور ٹر گئے تو ساری گواہی کیویں دیں گے؟ اگر دنیا چ امام الانبیاء جاندے رہے تو پھر ساڈے تے گواہ کیویں ہوں؟ اس بنا تے میں اس غلط فہمی دا شکار ہو گیا کہ امام الانبیاء تو موت دا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو میرا مقصد عرض کرنا ہے کہ دو ہی دنیا دے اندر رستے نے، ایک مادی تے ایک روحانی۔ اگر مادی ارتقاء دنیا دے اندر دوام دی ضمانت ٹھہرتا تو قارون، فرعون، نمرود اور حامان جیسی شخصیات دنیا ہی چو نہ جاتی، اور اگر روحانی ارتقاء قرب خداوند دنیا دے اندر انسان دی بقا دی ضمانت ہوندا تو پھر خلیل اللہ اور امام الانبیاء جیسی شخصیات دنیا تو کدی نہ جاتی۔ تاہم ساڈی بد نصیبی ہے کہ اسی ہمیشہ مادی وسائل نو اپنی بقا دی ضمانت جانے۔ جس آدمی دے کول وسائل تھوڑے جیسے آ گئے نے وہ سمجھا ہے کہ ہن اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ وہ کس طرح ممکن ہے دنیا دے اندر کہ اے آباد بڑی سرسبز و شاداب لے لہاندے کھیت جڑے نے اے ویران ہو جان گے، اے بڑی بڑی بلند و بالا عمارتاں جڑیاں نے انہاں چ الو بولن گے، کہوں اے کس طرح ممکن؟ اور یقین جانو قرآن کریم تے اگر نگاہ پائی جائے تو دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں کہ جنہوں اللہ جل شانہ نے جدے وسائل تباہ کر کے تو پھر انہوں اپنے غیظ و غضب دا شکار کیتا۔
اگر ساڈا یہ خیال ہے نا بھی ساڈے کو رب پہلا سارا کچھ کھو لے گا تے کھوندیاں کھوندیاں رب نو بھی کچھ سال لگن گے تو ہرگز ایسا نہیں۔ اس بنا تے کہ وسائل نو تو جاندا ہی نہیں اللہ جل شان نے انسانی زندگی اور یہ کائنات او دا جو خاکہ پیش کیتا ہے بڑا عجیب۔ انسان جنہ وسائل تے اعتماد رکھ جدے تے انسان دا بھروسہ ہے جدے تے ساڈا ایمان ہے، قرآن کریم نے تفصیل نال بھی وہ تے باس کیتی ہے اور اجمالی طور پہ بھی وہ دی حیثیت واضح کیتی۔ مثلا فرمایا ما سال الذین اتخذوا من دونہ اولیاء مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، میرے پیغمبر وہ میرے بندے جو مجھے نظر انداز کر دیتے ہیں اور میرے علاوہ کسی کو اپنا معاون و مددگار جانتے ہیں۔ ترے شئی نے تواڈے کول دنیا وچ جنہیں جو اپنے معاون کا انتخاب تساں کرنا ہے، چوتھی شے کوئی نہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات، ترے چیزاں جے کہ کوئی چوتھا اور بھی ہے جے۔ ہر نباتات یار ایک معمولی جڑی بوٹی تو لگ کے تو بڑے بڑے تن آور درخت جڑے نے یہ تمام تر نباتات دے زمرے چاہتے ہیں۔ یہ جو انتخاب کر لو تہاڈی مرضی۔ جمادات ایک عام پتھر تو لگ کے ہیرے جواہرات تک کے جمادات دے زمرے چاہتے ہیں، کسی سونے چاندی کسی ہیرے دا خدا دی تسی انتخاب کر لو تہاڈی مرضی۔ یہ اپنی اپنی پسلی اپنی اپنی پسلی ہے۔ کسی ہیرے جواہرات دا رب بنا کے پوج لیا، کسی آٹے دا رب بنا کے پوج لیا، باہر کیفے اپنی پسلی دے دار و مدار۔ حیوانات ایک عام کیڑے مکوڑے زمین تے دے اندر ہر وہ جاندار شے جیڑی دنیا دے اندر تھوڑی جی حرکت کرتی اور لطف دی بات ہے جنہوں نے سمجھنے ککھ نہیں، وہ سانوں سمجھتے ہیں بھی عقل دے دشمن، عقل دے دشمن۔ کی خیال ہے کیڑی دے بارے چ؟ کیڑی کوئی شے ہے؟ وہاں دیے بدھو عقل دے دشمن لگے آؤندے اور میں تسی نہیں سا لگے جاندے۔ اللہ جل شان فرماندے نے کہ فقالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ میرے پیغمبر ایک چونٹی نے آواز دے کر کے کہا تھا وہ چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، یہ سلیمان اور اس کا لشکر یہ آ رہے ہیں، یہ کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ ڈالیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تمہاری دنیا ویران ہو جائے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور تمہاری بربادی کو یہ نہیں سمجھیں گے۔ یہ بے عقلاں دا ٹولا، تساں مر جانا ہے، تہاڈا گھر بار اجڑ جانا ہے، تے انہاں نوں کیوں میں کدی پیر تھلے آئی کیڑی رڑکی جے۔ اس بنا تے یاد رکھو معمولی او جاندار جو زمین تے چلتا ہے وہ شعور رکھتا ہے اور ایک انسان بھی وہ زمرے چاہتا ہے، پھر جنات بھی آتے ہیں، پھر فرشتے بھی آتے ہیں، حیوانات زمرے پہ آتے ہیں۔ جبریل نو پوجو، میکائیل نو پوجو، اسرافیل نو پوجو، کسے نبی نو پوجو، کسے ولی نو پوجو، کسے بادشاہ نو پوجو۔
ایک کل تہاڈی دنیا بھئی تہاڈی کائنات کل کائنات دے ترے رکن نے، ترے چوتھا کوئی نہیں، حیوانات، میں پھر گننا حیوانات، نباتات اور جمادات۔ اللہ آندے نے مینوں چھڑ دیو، باقی سب بندیا جو تیرا دل کر دئی تے جبریل امین نو اپنا رب بنا لے۔ دل کرتا ہے تو دنیا جہان دے اندر ہیرے جواہرات دا کو خدا بنا کر لے، دل کر دے تے سونے دا بنا لے، دل کر دے تے کسے پپل نو بنا لے، دل کر دے تے کسے بورڈ نو متھا ٹیکنا شروع کر دے۔ پر یاد رکھو لوگو، تہاڈی کل کائنات اور میری قدرت یہ دا تناسب آپس سے جان دو ہے کہ فرمایا ماسال الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اے میرے پیغمبر وہ لوگ جو میری ذات کے علاوہ اس کائنات میں سے کسی کو بھی اپنا معاون و مددگار بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، میرے پیغمبر ان کی مثال اس کیڑے کی سی ہے۔ عنکبوت جالے والا کیڑا جنہوں تسی آندے، اللہ آندے نے یہ نے جالے دے کیڑے، اسی کون ہاں؟ جالے دے کیڑے۔ اتخذت بیتن، لوگوں اس کیڑے نے بھی اپنا محل بنایا ہے، اور وہ جا محل اسی بنا بھی نہیں سکتے۔ اتخذت بیتن، وہ لوگوں اس کیڑے نے اپنا گھر اپنا محل بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، لوگوں تمام دنیا سے کمزور ترین اگر کوئی گھر ہے سارے تو بھئی ماڑا، سارے تو کمزور، جنہوں پھوک مارو تے اڑ جائے، وہ کدا کارے؟ وہ اس جالے دے کیڑے دا کر۔ اللہ آندے نے بندیا تے تیری دنیا، تیری دنیا جے مینوں اپنی دنیا چو لامے کر دیں تے پھر یاد رکھ جو میں تیری پھوک دی زادے چے آیا محلے دا نہیں بچ سکتا، ایویں میری پھوک دی زادے چاہی تیری کائنات نہیں بچ سکتی۔ اے وے ساڑی دنیا دی کل حقیقت، جو مرضی لے ہو، اور باقی جد کدی اس چاہیا ایک بڑا پارسا انسان سے، ایک وقت دے اندر کئی نیکوکار ہوں گے۔ اللہ فرماندے ہیں کہ میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایسی تے میرا بڑا نیکوکار بندہ، پر یہ لگتے لانے چوں ایک دا پنیما سی۔ ساری دنیا میرے خلیل دی دشمن سی، فآمن لہو لوط، پنیما جڑا سی وہ کچھ اپنے مامے نال محبت رکھتا سی تے سمجھدا سی جو یہ آندے نے وہ سچ آندے۔ اللہ بھی فرماندے نے کہ میرے خلیل تے ایمان لیاندا تے صرف کس لیاندا؟ لوط نے لیاندا علیہ السلام۔ کچھ دیر رل کے رہے، پھر احوات وقت نے دونوں نو جدا جدا کر دیا، ڈیوٹی وکھری وکھری لگ گئی۔ آکھیا لوط علیہ السلام تیرے ہی ڈیوٹی اینا لوکاں نال، انہاں نو میرا راہ توں دس۔ اپنے خلیل نو آکھیا تیری ڈیوٹی بڑے تھاواں تے، تو ایویں اپنا وقت نہ برباد کری، بڑے کم حالی رہندے نے میرے خلیل، بڑے کم لینے نے۔ آخر بندہ ایک کم بڑے، کدی کدی اک تھک جانا، آکھنا مولا جے کوئی ساتھی دے چھڑیں دے۔ ایک دن اللہ جل شانہ فرماندے ہیں کہ میں فرشتیاں نو آکھیا جاؤ میرے فرشتے ہو جایا جے کلیا تے میں سی اس قوم نو برباد کر،
پر میں آخیا جاندے جاندے کہ سنیا دے جائے میرے خلیل نو آخیا جے ہن اللہ تینوں کلیاں نہیں رہن دیندا تے قوم بڑی بدمست یقین جانو اس حد تک اپنے حالات غرق اتنی غرق جویں اسی غرق ہوئے ہیں کیوں بھئی کسی نو آج آکھو بھئی اللہ تو ڈر کی خیال ہے ایتھے مسیتے نہ آکھو مسیتے تے آکھن گے میاں انہاں دا کام ہے کچھ 10 منٹ انہاں آکھنا ہے چلو سن کے اٹھ ٹر چلیں گے وہ کسے فرعون تو درکنار دولت اقتدار دا فرعون ایک پاسے صرف تصوراتی فرعون دے در تے ٹر جائے کئی مختلف قسم دے فرعون بعض دے کول وسائل نے اقتدار ہے بعض محض تصوراتی فرعون نے انہاں دے در تے جایا جے آکھیا جے یار آئے ہیں کی لین آیا بھئی آکھیا جے اتق اللہ رب تو ڈر جاوے اوے اللہ تو ڈر خدا تینوں دنیا چ حسن و جمال بھی دیتا ہے صحت تندرستی بھی دیتی ہے دوجے لوکاں نالوں ذرا روٹی بھی سوکھی کھانا ہے یہ رب دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو اللہ جل شانہ دے ایسے احسان نے کہ بڑی دنیا انہیں چ غرق ہو جاندی الصحہ والفراغ ایک تندرستی تے دوسری انسان نو فارغ البالی دی زندگی میسر آ جانا کہ جتے انہوں اپنی ذاتی ضرورتاں دی دلدل چو نکل جائے یہ دو احسان نے اللہ جل شان پر یہ جدو بندہ غرق ہو جاتا ہے پھر وہ در تے جایا جا کیا جے آیا تینوں آکھن رب تو ڈر جا کیوں بھئی کی خیال ہے پھر کی کچھ ہوئے گا وہ اللہ جل شانہ فرماندے نے اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم جب کسی کو آپ کہیں گے خدا سے ڈر تو اخذتہ العزہ وہ اس بات کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لے گا آکھے گا اس نے میری بہت بڑی توہین کی ہے میں اگے رب تو نہیں ڈردا توں بڑا آ گیا رب دا ڈر لے کے سو میں عرض کر رہا سا کہ یارو ساڈا دنیا دے اندر رستہ ہو رہے اور ساڈا مذہب جو دنیا چ سانو رستہ متبادل عطا کرتا ہے او دے تے ساڈی نگاہ نہیں ٹکی ساڈے مذہب نے جو سانو متبادل رستہ دیتا ہے اللہ آندے نے میں تہاڈا پہرے دار ہوں بندیا تیرا پہرا دیاں گا تیرے مال دا پہرا دیاں نہیں یقین آؤندا تے میں تینوں دس دینا وا میں بڑے بڑے وقتاں تے بڑیاں بڑیاں دا پہرا دیتا ہے بہانے پا کے بھی پہرا دے کیوں بھی پہرا دیتا کہ نہ دیتا یارو دو یتیم سن انہاں دا خزانہ دبیا سی ننگا ہون لگا او دا پہرا کس دیتا تے ساڈی تون تے رکھ کے ساڈے کول تکے نال کھول جاندے نے یہ کیوں ٹر جاندا ہے وہ اسی جو ہما وقت خوف و ہراس دی کیفیت نال دو چار آ انہاں نال کوئی بہتا تعلق سا جتھے جا کیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تسی میرے بڑے مقرب ہو پر جے میری رضا چاہو تو جو فلانے پنڈ ہوتے دو یتیم نے انہوں دی دولت انہوں دے باپ نے چھپا کے رکھی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہوں دا پیو بڑا چنگا سی
نیک بندہ سی، نہ کسی دا حق ماریا، نہ کسی دا حق کھادا، نہ اس حرام لیا، نہ اس حرام دتا۔ وہ اللہ جی حفاظت کرے گا وہ کوئی حرام دا شائبہ ہے سی؟ ساڑی تے حفاظت اج کل بینکاں تو پیچھا ہوندی ہی نہیں، تے ہن بیلی تاڑن والے اتنے بوئے چ کھلوتے ہوندے، آندے نے اللہ تہاڈا بھلا کرے ہوئے سانوں تہاڈے گھر نہیں جانا پیا۔ اتوں ہی پتہ لگ گیا بھی کی کچھ بوجھے چ ہے، 10 قدم جاندے نے تے آندے نے انہاں لیا سانوں دے جا، یہ کہدے واسطے لے کے چلے ہیں، ایویں تکلیف لگیا کر۔ ہر وہ قوم جس قوم نے اللہ اور رسول علیہ السلام جو صراط مستقیم ہے، جس قوم نے اس چھڈیا ہے وہ دے واسطے دنیا وبال جان، فرد واحد ہوئے یا قوم۔ اگر ساڈا رزق حلال دا ہے تو یقین جانو یہ ساری ذمہ داری نہیں کہ اسی بچائیے، وہ دا کام ہے، وہ دا کام ہے۔ ساڈا سٹیٹ جڑا ہے کیوں بھی غیر مسلم کو خراج وصول کرتا ہے، غیر مسلم کو اسی خراج لینے اس شرط لینے نہ تیرے مال دا نقصان ہون دیاں گے نہ تیرا جانی نقصان ہون دیاں۔ جے تیرا مالی تے جانی نقصان ہوئے گا تے او دا ذمہ دار کون ہوئے گا؟ او دا ذمہ دار سٹیٹ ہوئے گا، آج کل دے ڈاکو نہیں، وہ لٹیرے نہیں۔ یقین جانو دنیا دے اندر جد کسے مقتدر نے قومہ دی عزت و ناموس نال کھیڑنا چاہیا ادوں نے قومی سلامتی اور ملکی سلامتی ہی دی آڑ دے اندر دنیا دے دامن نو ہاتھ پایا۔ یہ کوئی نواں مسئلہ تے نہیں، مسلمان بن کے آ گئے نے۔ مسلمان اسلام یہ ہوئی آندا ہے کہ کسے غریب دے منہ دا لقمہ بھی کھولو۔ وہ جس اسلام دے اندر خلیفۃ المسلمین آکھے کہ دریائے فرات دے کنارے تے اگر کتا بھی بھکا مر گیا تو عمر فاروق بارگاہ خدا بندی دے اندر دا جواب دہی بھی مشکل ٹھہرے گا۔ یارو نہ سانوں کو مرلہ زمین دا دیندا ہے، نہ سانوں کو روٹی دیندا ہے، ٹھڈے کھاندے ہوئے جے 4 پیسے کوئی سر لکا بنا بینے تے آ جاندے نے آندے نے سر لکا بنایا جے سٹ دیو ٹیکس۔ وہ اس دن رات ایک کیتا ہے، اس اپنے انگ ساک سجن یاد تھکے نے جو کیتا ہے اس کیتا ہے ظالمہ تو تے نہیں دیتا۔ تو خیر بھئی آمدن برسر مطلب مرضے کریں کہ اسلامک سٹیٹ غیر مسلم کو خراج وصول کرتا ہے کہ تیرے مال دے بھی ضامن اسی تے تیرے جان دے بھی ضامن اسی، تے پروردگار عالم مسلمان کو 2.5 روپے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، کیا اللہ اپنی ضمانت چک لیندہ ہے؟ وہ اسلامک سٹیٹ دے اندر مسلمان نو غیر مسلم دا ضامن بنا دے تے ساڈے کو زکوٰۃ لے کے رب اپنی ضمانت چھڑ دیندا ہے۔ اللہ بھی آندے نے میرے بندے تیرے مال تیری جان دا ضامن میں ہوئے، اگر نقصان پہنچے گا تو دا تدارک میں کراں گا، اور اگر تیرا مال جائے گا تو انہوں بھی پورا میں کراں گا، یہ بھی حفاظت میرا۔ پر یاد رکھو اللہ حرام دی حفاظت نہیں کرتا، جنہوں اساں آج معمولی مسئلہ بنایا ہے بڑا معمولی جا مسئلہ، ہوں تے خیر لیبل ہی چینج ہو گئے، کوئی منافع تے کوئی نفع شراکت دے نام تے بڑے بڑے رنگ بدل گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بقول حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ سود دے گناہ جرم جڑا وہ دے 70 درجے، سب تو ادنا درجہ
سود دا انج سمجھو جویں کسی اپنی ماں دی عزت و ناموس نو تار تار کر دے۔ یارو جس قوم دا آپ فرماندے ہیں کہ جے بندہ سفر جائے تے بڑا اس وقت ڈگایا ہوتا ہے، دعا کرے اللہ عجز و انکساری نال ہاتھ اٹھائے اللہ قبول کردا ہے۔ آپ فرماندے ہیں لیکن ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام فیقول یا رب۔ اور لوگوں اگر یہ ہاتھ اٹھانے والا اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا یہ سبھی حرام کے ہیں، پھر یہ کہتا ہے میرے اللہ تو میری پکار کو سن لے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی آواز کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ شخص جو حلت و حرمت کی پرواہ نہیں کرتا، حلت و حرمت دی پرواہ نہیں کرتا۔ تسی نہیں نرے، اسی بھی تواڈے نال، مت جانو صرف کلے تسی ہو۔ ایک گل میں تواڈے کولوں پوچھنا، یہ سنیا جی کہ زکات جڑی ہے لوکاں دے مال دی محل ہے، گھر بھاویں سنگے مرمر تساں لایا ہوئے، کوڑا کچھ نہ کچھ تو ہوندا ہوئے گا۔ وہ یارو اس گھر دا کوڑا بھی جتھے سٹو گے وہ اتھے کی بنے گا؟ اروڑی لگے۔ وہ لوگ جو قوم دے مال خیرات صدقات و خیرات نو اپنے واسطے ترن والا بناندے نے، نور ایمان کتھوں آ جائے گا؟ مت پہ جانو کہ اللہ انہاں نو ایمان بھی نصیب کر دے گا، انہاں دے اللہ سینے بھی روشن کر دے گا، ایسا کدی نہیں ہو سکتا۔ سینہ روشن کرنے واسطے سب تو پہلے اپنی نگاہ تو پردہ لامے کرنے دی ضرورت ہے۔ ایویں نہیں سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الصدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مجتبی اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے، یہ حلال نہیں۔ تو آل محمد کون نے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا کے اندر علماء حق آل مصطفیٰ نہیں تو پھر آل رسول دنیا چ کوئی نہیں۔ اس واسطے کہ جمہور اہل لغت اور قرآن کریم جدے تے اتفاق رکھتے ہیں، وہ پیغمبر دی نسلی اولاد کدی آل نہیں بنی۔ آل وہ لوگ ہوندے نے جو متبعین رسول اور متبعین انبیاء جو پیروکار ہوندے نے، وہ ہی آل نبی اور آل رسول۔ میں تانوں کتاباں دے نام دس دینا، بے شک علماء کرام کو جا کے پوچھ لیا جی۔ تاج العروس، لسان العرب، بڑی مایا ناز، دو لغت دیاں کتاباں نے عربی زبان میں۔ آل نبی یا اہل النبی، یہ بھی تعریف جا کے اتوں ویکھیا جائے کہ کیا اولاد رسول یا امت متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، 1000 سال بیت گیا ایک پیغمبر، پیغمبر تقاضا کیتا کیا مولا دنیا دے اندر اپنی رسالت دی لاج رکھنی کہ اپنی خالقیت دی لاج رکھنی؟ آکھیا میرے بندے اج تیور بدل کیوں چھڑے نہیں؟ آکھیا جے رسالت دی لاج رکھنی تے ایتھے تیرے مخلوق چوں میں ایک بھی نہیں ویکھنا چاہتا۔ اے سارے ظالم نے، بے ایمان نے، اللہ انہاں دا گھر دنیا چ باقی نہ چھڈی۔ 1000 سال دے بعد آکھیا ایک پاسے خالق کائنات تیرا رسول ہے، ایک پاسے تیری مخلوق ہے۔ آج اپنی مخلوق دا پرم رکھ یا اپنے رسول دا رکھ، میرا تقاضا ہے
کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ یہ تیرے نافرمان، تیری بغاوت کرنے والے، تیری مخلوق کہلانے والے، میرے اللہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رکھنا۔ آکھیا میرے پیغمبر 1000 سال تک صبر کی تھی، آج ایڈا غضبناک کیوں ہو گیا ہے؟ آکھیا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، میرے اللہ اگر تو نے ان میں سے ایک گھر بھی اپنی زمین پر باقی رکھا تو یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو آئندہ جنم لیں گے وہ بھی تیرے باغی اور نافرمان ہوں گے۔ اللہ انہوں نے مٹا دیا، یا آج اپنی رسالت دا پرم رکھ لے تے یا اپنی خالقیت دا پرم رکھ۔ آکھیا چل میں تے یہ جیاں لکھاں دنیا بسا لاں گا میرے پیغمبر، چل تیری ماں کیوں میں کوئی باقی رہا پھر؟ کچھ بھی باقی نہ رہا، جی میں تواڈی دنیا بڑی آباد ہے نا، بڑی آباد ہوں تے تسی یہ ایٹم دے مالک ہو گیا، آسمان تو تھلے فرشتیاں بھی نہیں ایسا ہوں گیا، کیوں بھی کی خیال ہے؟ وہ ہون اگر کوئی خدا نعوذ باللہ رب چاہے کچھ کرنا تو کی خیال ہے سوکھے ہتھی کر جائے گا؟ ساڈے کول بھی بڑا سوکھی ہتھی اسی بھی نہیں آن دیں تھلے کیا آ کے وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ جہاں تک میرے لشکروں کا تعلق ہے لوگوں، وہ میری ذات کے علاوہ تم میں کوئی ایسا نہیں جو جانتا ہو۔ رضا کہ ساڈے بھی ان پینتڑے پکے نے، ایڈی چھیتی نہیں، کی خیال ہے بھی کہ چھیتی ہو جائے گا کام؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آخر دنیا بیران کا چھڑی، جس رسول دی رسالت نو دی لاج واسطے اپنی دنیا نواں بنانی چاہیے، ایویں منٹ ہی لنگے سن، ایویں تھوڑا جا وقت لنگیا وہ نال لڑ پے، خالق کائنات وہ نال لڑ پیا، گل بھی کوئی نہ ہوئی، کسے سنی بھی نہ، ایویں پیغمبر بیٹھا اپنی مرضی نال تے پتر آندے نے بھئی پتر کپتر ہو جاندے، ماپے کماپے نہیں ہوندے۔ وہ امام الانبیاء بھی یارو پتر مر گیا، صحابہ کرام ڈک دے سن، روئی دا نہیں، جب پتر اپنے دامنے چایا تو آپ دے آنسو جاری سن۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں فرمان دے ہو کہ روئی دا نہیں تھے آپ فرمان لگے میرے بس دی بات ہاتھ زبان یہ میرے بس چہن پر دل میرے بس نہیں ہو دیا۔ وہ دل اگر بہ نکلے تو انہوں نہ امام الانبیاء ڈک سکتا ہے نہ کوئی دوسرا ڈک سکتا ہے۔ اس بنا تے میں گزارش کرنا کہ دل بھئی آخر کر پتر نوں کوئی چنگا تے نہیں سمجھان، پر دل تے پیو دا سی نا، دل تے بوجھ زبان تے گل بھی نہیں آئی، اینا بوجھ جڑا سی نا اینو ہی محسوس کردے ہیں، اس آواز دے دیتی اسا کیا ہے کی نوح علیہ السلام ایک ہی آکھیا مولا تیرے کیتے ہوئے کام تے ذرا سوچنا پیا، مینوں سمجھ نہیں آؤندی پئی۔ آکھیا سمجھ نہیں آؤندی پئی تے پھر اینوں دل چ لیاندا کیوں ہی؟ وہ دو گلاں نہیں چلن گیاں، میں میرے نوح علیہ السلام یہ بھی آکھیں کہ میں ہے بھی سچا، جو کرنا وہ بھی حقیقت ہے،
تے پھر تو سوچی نہیں پی جائیں جے آئندہ انج کیتی تے میں تینوں نبیاں چوں لامے کر کے کتھے رکھ دیاں گا بھائی. اس کے بعد میرے پیغمبر انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، پھر میں تجھے جاہلوں سے کر دوں. نمبر 2، باقی رہ گئی گل تیرے پتر دی. فرمایا انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح. یہ میرے پیغمبر یہ تیری آل نہیں، یہ تیرا اہل نہیں. انہو عمل غیر صالح، جو تیرا ایمان ہے میرے پیغمبر تیرے بیٹے کا نہیں. جو تیرا راہ عمل ہے وہ تیرے بیٹے کا نہیں. انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہ تھے. تے ذرا دیکھ میرے پیغمبر، جدا عمل جدا کردار تیری ذات میں نہیں رلتا، وہ تیرا پتر کتوں ہو گیا، وہ تیری آل کتوں ہو گیا. میں صرف اس واسطے کی ہے کیوں بھئی آل النبی یا اہل النبی کون نے؟ علماء امت آل رسول نے. اور حضور نے فرمایا، میں گل ہوتے لیونا، آپ نے فرمایا کہ صدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدقات میں یہ محمد مجتبیٰ کے لیے حلال ہیں، نہ یہ آل مصطفیٰ کے لیے حلال ہیں. بھئی لوکاں واسطے تے حلت و حرمت کا دائرہ ذرا دور ہوئے گا تے انہاں واسطے شکنجہ نیڑے ہی ہے، انہاں واسطے نیڑے شکنجہ. تو بھئی عام تم برسرے مطلب میں عرض کر رہا سا کہ ساڑھے سوچ دنیا ہے. ہمیشہ ساڑھے مذہب نے جو سانو فکر دیتی ہے دنیا میں، ایمان اور توکل. اور توکل یہ ویسے کہہ لینا سوکھا کام ہے، کہنا بڑا آسان ہے اس واسطے کہ یہ تے یقین کرنا بڑا مشکل. دستا تے ہے کچھ نہ، نظر آਉਂدا کھ نہ. اسباب ایک پاسے نے، اسباب ایک پاسے. اسباب نو استعمال کر کے پھر بندے نو آکھو ہونی اللہ دا نام لے چڑھاندا ہے. اللہ ایتھے کی کردا ہے؟ ہر میں وائے نے بھی میں پایا ہے، پانی میں دینا وا، راتاں نو ذلیل میں ہونا وا، رب تے کی کرے گا؟ خدا بندے عالم فرماندے نے میرے بندے سن ہوئے، میں تینوں دسنا میں کی کر سکنا وا. افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. لوگو یہ جو تم فصل بوتے ہو کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے؟ لوگو انتم تزرعونہ، کیا زمین سے اسے تم اگاتے ہو؟ زمین چو جدوں یہ اگدا ہے فصل تے یہ کون اگاندا بھائی؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. لوگو کیا تم اسے اگاتے ہو یا اسے ہم اگانے والے ہیں؟ پہلی گل تے مٹی چ تسی لکا کے آ گئے، دوجے دن جا کے لبو دانا ایک نہیں تہاڈے ہاتھوں. یار انہوں اگاندا کون ہے؟ تسی اگاندے ہو؟ فرمایا نہیں، تہاڈے لوں گیم کھیل مک گیا. او دے بعد انہوں اگان والا میں ادوں اگے فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما. لو نشاء لوگو اگر ہم چاہیں پھر اسی آنے پانی اسی دینے ہیں، یارو دیکھ بھال اسی کرنے ہیں. وہ اینی محنت کرنے تے فصل پکن تے جاندہ. اللہ فرماندے نے بندیا میری بھی سن، لو نشاء لجعلناہ حطاما. لو نشاء لوگو اگر ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما تو ہم ایک جھٹکا دے کر کے اسے ریزہ ریزہ کر دیں.
ایویں تھوڑا جہا باپ رولا آیا کیوں میں کی خیال ہے ساری فصل گئی. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. لوگو اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں. فظلتم تفکہون تم کفے افسوس لوگو ملتے رہ جاؤ. آپ کو یارو عید کے اندر سارا ہی برباد ہی کیا. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ فقط یہی برباد نہیں ہوا بلکہ اِنَّا لَمُغْرَقُونَ جو ہم نے خرچ کیا تھا. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ جو ہم نے اس پہ خرچ کیا تھا ان لوگوں. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ اس مرتبہ تو وہ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا. چٹی پہ گئی ہے کہاں چٹی پہ. اور اس چٹی دی کسر حضرت انسان جدوں تو کڈن لگے ادوں ٹیکس والوں کو کڈنا ہے کہ رب کو کڈنا ہے. میں پھر تھوڑا جا بھائی اپنے آپ میں جوڑا دیا گا. ایک غصہ کدھر نکلتا ہے بھائی ایک غصہ پھر رب تے کر دے. ہاں میں نے بتیرا ٹیکس دینا زکات نام ہی دیا گے تو یہ بھی تو زکات ہی ہے نا. وہ بد نصیبہ 2.5 روپے تو دینا نہیں تے ٹیکس تو دین واسطے تیار ہے. یہ زکات کیویں تو گن لے گا. باقی رہ گیا مسئلہ پانی دا بھئی پانی دیندے رہے ہو تسی. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم افرأیتم الماء الذی تشربون لو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی جڑا ہے جے آسمان تو اسی مین ڈک لئیے تے زمین چو پھر پانی تسی کڈ لو گے. او جے آسمان دا پانی خدا ڈک لے تے زمین دا پانی انہیں تھلے ٹر جاندا تہاڈی پہنچ تو دور جائے گا. ایک گل دوجی گل فرمایا لو نشاء لجعلناہ اجاجا. او لوگو اگر ہم چاہیں تو جعلناہ اجاجا اس پانی کو ہم لوگوں کڑوا کر دیں. کوڑا پانی جے بندے پین لگن تے تا نہ پیتا جائے تے جے فصل نو دیو تے شور کلر ہو جائے. جس زمین نو 3 سال کوڑا پانی گن کے 3 سال دے دو پرت کے اتنے تیلا نہیں ہوئے گا شورا ہی شورا ہوئے گا. کیا ہے میٹھا بھی تو اسی کرنے ہیں. ادوں اگے جے ساڈا ایک ہور احسان ہوئے تو پھر کچے نو تسی بھئی پھکے مارو. فرمایا افرأیتم النار التی تورون. لوگو افرأیتم النار التی تورون یہ آگ جسے تم لوگوں اپنی ضرورت کے لیے جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا اس کا درخت لوگوں کیا تم نے اگایا ہے. کوئی یہ تسا بتائیے یہ ایسا سارا کوئی کیتا ہے. افرأیتم النار التی تورون انتم انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون. نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین. لوگو جہاں تمہارا ہم نے سامان زیست سے بنایا ہے وہاں تمہارے لیے ہم نے یہ نصیحت کی باتیں بھی بنائی ہیں. ذرا انہاں سوچو غور کرو. تو بھئی عام تم برسر مطلب میں عرض کر رہا سا کہ اسباب کائنات ایک پاسے اور خالق کی کائنات ایک پاسے تے منصف حضرت انسان ایک پاسے. ترازو پڑا دیتا ہے دے ہاتھ آ کیا لے بھی سونے ہن وزن کر لے. میرے تے
ایمان اور توکل دنیا کے اندر تیرا دامن جڑا ہے انہوں ہمیشہ سر بلند رکھے گا یا اسباب کائنات تینوں سر بلند رکھن گے؟ پر جد کدی ترازو ساڈے ہاتھ چایا سا کیا مولا تو ذرا دور رہنا ہے، آ بٹے ایٹے جڑے نے اے نیڑے انہوں ذرا چھتی ہاتھ مارنا۔ خدا بند عالم نے انسان اور انسانی اسباب معیشت جو انسان دی زندگی دے اندر انہوں دا بڑا مختصر جا خاکہ پیش کیتا ہے، میں پھر دہرا دینا باقی آئندہ سے کہ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اے میرے پیغمبر وہ لوگ جو مجھے نظر انداز کر دیتے ہیں اور میرے علاوہ کسی اور کو وہ اپنا معاون و مددگار جانتے ہیں، کمثل العنکبوت، میرے پیغمبر یہ وہ کیڑا ہے، کمثل العنکبوت یہ وہ کیڑا ہے، اتخذت بیتن جو اپنا محل تاروں سے بناتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، لوگوں سب سے کمزور ترین گھر اگر کسی کا تم دیکھ سکتے ہو تو وہ اس کیڑے کا تمہیں نظر آئے گا۔ انہوں دیکھو بھوک مارو اڑ جاندہ ہے تے جدن میں بھوک ماری ادن تواڈی دنیا اجڑ جائے گی۔ انجام کار اگر دنیا عاقبت عظمت عزت اور اگر اپنی بقا چاہ تو پھر یاد رکھو جڑا ٹان ٹوٹن والا ہوئے، کیوں بھی کی خیال ہے جے وہ دیتے بہ کے آری پھیرنی شروع کر دے تو پھر لتاں میں ٹوٹ دیاں نے کہ نہیں ٹوٹ دیاں؟ وہ فنا ہون والے تے اعتماد کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اگر باقی رہن والے تے ایمان رکھو گے تو سدا بقا نال ہم کنار ہو۔ مزید انشاءاللہ آئندہ سے اللہ من اور تنو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم بزرگوں، ایک اعلان ہے کہ ایتھے مسجد دے نال متصل پہلے بھی غالباً بچیاں پڑھ دیاں سی اور دوبارہ بچیاں دی تعلیم دا سلسلہ شروع کیتا گیا ہے، جدے واسطے استانی پڑھان والی بی بی دا بھی بندوبست ہو گیا۔ اس بنا تے جڑے دوست دلچسپی رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے، کم از کم ناظرہ قرآن کریم بچے ہوں یا بچیاں ہوں اور ترجمے تک تو شناسائی ہونی چاہیے۔ اور ساری زندگی مسلمان اخواندے رہے، اگر نماز دا بھی ترجمہ نہیں ہوتا، اگر نماز بھی نہیں سمجھتے تو پھر مسلمانی کیسی؟ تو قرآن عظیم دا ترجمہ جاننا سارے بچیاں واسطے انتہائی ضروری ہے۔ تو وہ واسطے اہتمام دوستوں نے کیتا ہے، جو دوست شغف رکھتے ہیں اپنی بچیاں میں تعلیم واسطے بھیجیں۔
اور میں گزارش کراں کہ نال نال بچیاں دے اج کل بچیاں دی آوارگی بہت زیادہ ہے، انہاں دی اصلاح واسطے ہی کوئی نہ کوئی رستہ نکلنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔